جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ذرائع سے چھوٹے میاں اور بڑے میاں ہیں ان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ کا طرح نکلنے والی کوئی بات نہیں، آپ کا خام کا طرح نکل رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں دونوں ٹھیک چل رہے ہیں۔ ہاں تو میں کوئکلی جو ہے وہ خبر رکھ دیتا ہوں، پھر ہم ذرا ایکسٹینشن والے معاملے کے اوپر، جس کو ایکسٹینشن کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ اب وزیر اعظم کو اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد حاصل ہے، تبدیلی کی افواہیں بے بنیاد قرار۔ وفاقی حکومت میں ممکنہ تبدیلی سے متعلق قیاس آرائیوں کے درمیان معتبر اور باخبر ذرائع نے ان افواہوں کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان تعلقات انتہائی خوشگوار ہیں اور عسکری قیادت وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد رکھتی ہے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں پس پردہ کسی تبدیلی کی غیر مصدقہ خبریں گردش کرتی رہیں، جن میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ایک وفاقی وزیر کو شہباز شریف کی جگہ وزیر اعظم بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تاہم ایک سینئر حکومتی عہدیدار نے اس امکان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان معاملات بالکل ویسے ہی اچھے ہیں جیسے پہلے تھے۔ حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ ذرائع نے تصدیق کی کہ موجودہ سیٹ اپ کو مکمل حمایت حاصل ہے اور سیاسی سیٹ اپ میں فوری طور پر کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ عسکری قیادت وزیر اعظم شہباز شریف پر مکمل اعتماد رکھتی اور فی الوقت کسی قسم کی سیاسی تبدیلی کی خواہش نہیں۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق پاکستان میں سول و عسکری کشیدگی اور پس پردہ سیاسی انجینئرنگ کی تاریخ کی وجہ سے اس قسم کی افواہیں اکثر زور پکڑ لیتی ہیں۔ تاہم حکام کی جانب سے واضح تردید یہ ظاہر کرتی ہے کہ موجودہ حالات میں سٹیٹس کو برقرار رہے گا، کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی توجہ معیشت کے استحکام اور سیکورٹی چیلنجز پر مرکوز ہے، اس لیے کسی بڑی سیاسی تبدیلی کا امکان مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا۔ یہ جناب، اور پھر قبل ازیں دی نیوز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان تعلق دو طرفہ ہے۔ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں عسکری اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف میں ایک ایسا ساتھی ملا ہے جس پر ادارہ نہ صرف اعتماد کرتا ہے بلکہ عملی طور پر اس کی حمایت بھی کرتا ہے۔ دیکھیں، میں تو رات بھی جو میرا شو ہے اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ نون لیگ کا 1 پیج نہیں ہے، جو اس وقت نون لیگ ہے اس کی کتاب بھی ایک ہے، اس کی لائبریری بھی ایک ہے اور اس کا پرنٹنگ پریس بھی ایک ہے۔ صحیح، پیج کی بات تو پیچھے ہٹا دیں، یہ پیج پھٹ سکتا ہے، لیکن اس پیج کو اگر کوئی پھاڑ سکتا ہے تو وہ نہ نون لیگ ہے نہ اسٹیبلشمنٹ، وہ نہیں اس پیج کو پھاڑیں گے۔ بوتھ ہیو نو پرابلمس۔ اس پیج کو اگر کوئی پھاڑ سکتا ہے تو وہ عمران خان۔ صحیح، یعنی اگر عمران خان ان ٹرمز کے اوپر مان جائیں جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور کچھ وہاں پر وہ گیو اینڈ ٹیک والے معاملے پر آ جائیں، تو پھر تو یہ پیج آپ کو پتہ ہے کہ اس پیج کے مروڑ کے سائڈ پہ رکھ کے کس طریقے سے وہ ہوتا ہے، تو یہ معاملہ آبویسلی ڈیفرنٹ۔ اب آج یہاں سے منیر صاحب کی ایکسٹینشن والا معاملہ، اب یہ ایکسٹینشن والا معاملہ کیوں زیر بحث آ گیا اور کیا ہو گیا؟ پاکستان میں جو آرمی چیف کا ٹینیور ریسنٹ پاسٹ میں تھا، پہلے ماضی میں ایک مرتبہ 5 سال تھا، پھر غالباً ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں اس کو 3 سال کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے جو بھی آرمی چیف اپوائنٹ ہوتا تھا وہ 3 سال کے لیے ہوتا تھا۔ جب عاصم منیر صاحب نومبر 2022 میں اپوائنٹ ہوئے ہیں تو ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 3 سال کا ظاہر ہے کہ ہوا تھا، اور اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ سال 2025 نومبر کا مہینہ 3 سال پورے ہو جائیں گے، تو کوسچن آف لا یہ ہے ہمارے سامنے کہ اس دوران اگرچہ اکتوبر نومبر 26ویں آئینی ترمیم کے فوراً بعد کچھ قوانین پاس کیے گئے جس میں ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں بڑھانے کا قانون تھا، آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم تھی اور وہ گزٹ آف پاکستان میں پبلش ہو گئے، صحیح، ان میں جو ٹینیور ہے اس کو 3 سال سے دوبارہ 5 سال جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو اب کوسچن آف لا یہ ہے کہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وہ نوٹیفیکیشن 3 سال کا تھا، صحیح، 5 سال کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، تو اگلے 2 سال کا کیا نوٹیفیکیشن ہوگا نہیں ہوگا؟ نون لیگ کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت یہ جاری کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیا کوئی ٹگ آف وار، رسہ کشی؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو تھوڑا سا امبیلنس کریٹ ہوا ہے کہ وہ جو توازن نظر آتا تھا وہ عدم توازن میں تبدیل ہوا ہے۔ نون لیگ کہہ رہی تھی کہ مئی کے انڈیا کے مارکے کے بعد قبولیت بھی ہماری ہے اور مقبولیت بھی ہماری ہے، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ستہ خیرہ نے جی
تو یہ کیا ہوا اچانک سے یہ ہبڑ دبڑ مچ گئی. تو یہ ہبڑ دبڑ کے پیچھے جو ہے نا ہو نہ ہو یہ والا معاملہ ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ تب سے رونے لگے. پھر کچھ لوگوں نے اس کے اوپر چیزیں بھی کی کہ جناب وہ اندر کوئی شاید درمیان میں بات ہوئی ہے, کہیں مری میں ہوئی ہے, کوئی اسلام آباد میں ہوئی ہے. دیکھیں ہمارے سامنے لا جو موجود ہے نا, وہ لا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو قانون بنا ہے. اور پھر جو کوشچن آ جائے گا کہ کیا پھر یہ ممکن ہے. یہ جو ایکسٹینشن کا سوال ہے, جو ہم لا پڑھتے ہیں تو اس کے مطابق یہ سوال سال 2027 کا سوال ہے, یہ 2025 کا سوال نہیں ہے. اچھا, یعنی یہ سوال اف ایٹ آل ہونا ہے تو 2027 میں ہونا ہے کہ کرنٹ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونی ہے یا نہیں ہونی. صحیح. ایکسٹینشن پھر اگر ہوگی تو وہ فل 5 ایئر ٹرم کے لیے ہوگی یا کیا ہوگی, یہ اس وقت کا سوال ہے. ابھی یہ سوال کیوں آیا ہے اس کو بھی ذرا کوئکلی ایڈریس کر لیں گے, لیکن پہلے قانون دیکھ لیں. یہ گزٹ آف پاکستان میں پبلش ہوا ہے اور ایکسٹراڈنری پبلشڈ بائی اتھارٹی ایکٹس, آرڈیننسز, پریزیڈنٹس آرڈرز اینڈ ریگولیشنز جس کو چھاپا جاتا ہے. سینٹ سیکریٹریٹ اسلام آباد 4 نومبر 2024 4 نومبر سن 2024 کو یہ شائع ہوتا ہے کہ جو فالوئنگ ایکٹ ہے مجلس شورا کا, پارلیمنٹ کا, اس کو صدر پاکستان نے 4 نومبر کو اس کی توثیق کر دی, صحیح, اسینٹ دیا. آپ کو یاد ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ زرداری صاحب واز ناٹ ان دا کنٹری, وہ ملک سے باہر تھے. وہ ان کا شاید وہ پاؤں میں فریکچر والا معاملہ یا اس قسم کا کچھ ہوا تھا, اور ٹریک سوٹ میں رات کو 9-10 بجے جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ یہ وہی بل ہے جب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آئے اور انہوں نے وہ ٹریک سوٹ میں بیٹھ کے اس کو سائن کیا اور پھر یہ حصہ بن گیا, یا وہ کوئی اور بل تھا, بہرحال یہ سائن ہو گیا تھا. 4 نومبر کو انہوں نے سائن کیا اور اب اس کو پبلش کیا جا رہا ہے جنرل انفارمیشن کے لیے. اب ایکٹ کیا ہے؟ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ whereas it is expedient further to amend the Pakistan Army Act 1952 in the manner and for the purposes hereinafter appearing, کہ اس کے بعد جو لکھا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے اس کو جو ہے وہ امینڈ کیا جا رہا ہے. اس کا جو شارٹ ٹائٹل اور کمنسمنٹ ہے وہ کیسے ہوگی, کب سے اس کا آغاز ہوگا. یہ جو ایکٹ ہے اس کو کہا جائے گا پاکستان آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2024. صحیح. نمبر 2 پہ اس پہ لکھا گیا ہے کہ اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس, کہ اس قانون کا اطلاق فل فور ہوگا, فوری ہوگا. اینڈ شیل آلویز بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین پارٹ آف دی پاکستان آرمی ایکٹ 1952, اور اس کو 1952 کے پاکستان آرمی ایکٹ کا ہمیشہ سے حصہ تصور کیا جائے گا. اس کا اطلاق ماضی میں ہو گیا, اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے, جی ماضی سے اطلاق, which means کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہے کہ اگر 2022 کا بھی کوئی نوٹیفیکیشن ہے اس پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا. آگے اس میں کیا کہا گیا؟ امینڈمنٹ ہوئی ہے سیکشن 8A میں, جس میں 8A میں کہا یہ گیا ہے کہ جو ایکسپریشن ہے 3 کا یعنی 3 سال کا, اس کی جگہ 5 سال جو ہے اس سے اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا جائے. پھر امینڈمنٹ ہے سیکشن 8B کی, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ٹرم کا ایکسپریشن ہے 3 ایئر کا یا 3 کا جو 2 مرتبہ آ رہا ہے, جو 5 ہے اب وہ اس کی جگہ 3 کی جگہ 5 آ جائے گا. یہ 5 سال کی بات ہو رہی ہے. آفٹر دی ایکسپریشن اور دی ایکسپریشن اینڈ اوبلیک اور شیل بی سبسٹیٹیوٹڈ. اور پھر سیکشن 8C ہے ریٹائرمنٹ ایج اینڈ سروس لمٹس آف دی چیف آف دی آرمی اسٹاف. وہ یہ کہتا ہے کہ دی ریٹائرمنٹ ایج اینڈ دا سروس لمٹس پرسکرائبڈ فار اے جنرل انڈر دی رولس, کہ کوئی ایج لمٹ تھی, کیپ, کہ بھئی 62 سال کے بعد یا 63 سال کے بعد کوئی بندہ سروس میں نہیں رہ سکتا. تو یہاں پر یہ کیا گیا کہ دا ریٹائرمنٹ ایج اینڈ سروس لمٹس پرسکرائبڈ فار اے جنرل انڈر دا رولز اینڈ ریگولیشنز میڈ انڈر دس ایکٹ شیل ناٹ بی اپلیکیبل ٹو دا چیف آف آرمی اسٹاف, کہ جنرل آف پاکستان آرمی کا جو ایج کیپ ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف پہ اپلائی نہیں ہوگا. ڈیورنگ دس ہز ٹینیور آف اپوائنٹمنٹ, ری اپوائنٹمنٹ اینڈ اور ایکسٹینشن, کہ ان کی تعیناتی کے وقت کے دوران, دوبارہ سے تعیناتی کے وقت کے دوران, یا ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے دوران, ان کے اوپر یہ ایج لمٹ اپلائی نہیں ہوگی
throughout such tenure, the Chief of Army Staff shall continue to serve as a general in the Pakistan Army. He'll never be considered as retired. कि उनको रिटायर तस्वुर नहीं किया जाएगा. अब ये सवाल जाहिर है कि एक लीगल क्वेश्चन मौजूद है. कुछ लीगल एक्सपर्ट से मेरी बात हुई, उनका बड़ा वाजिब मौक़िफ़ है. वो ये कहते हैं कि क्योंकि कानून के तहत ये एक्सटेंशन नहीं है, ये टेन्योर बढ़ा है. अब ये फुल टर्म है 5 साल का, जो 2022 नवंबर से लेकर 2027 नवंबर तक है, और इसके लिए किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है. एक लीगल अंडरस्टैंडिंग ये है. सही. दूसरी लीगल अंडरस्टैंडिंग ये है कि कानून तो यही है कि अब आपने कानून ये बना दिया अनलेस ये कानून तब्दील हो. सही. कानून यही है कि साल 2022 से 2027 तक की ये अब अपॉइंटमेंट है, तसव्वुर होगी. लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो है, क्योंकि 2022 में 3 साल का हुआ था, लिहाजा नए कानून के मुताबिक एक नोटिफिकेशन जो 5 साल का टर्म है उसके हिसाब से होना और उसका गजट ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश होना जरूरी है. सो ये एक बेसिक छोटा सा नुक्ता है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर बहस एक्सटेंशन की हो रही है. एक्सटेंशन अगर होनी है तो वो सवाल आएगा साल 2027 में. सही. आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो असद कैसर साहब ने, जिसमें उन्होंने बाजवा साहब को दी हुई एक्सटेंशन के ऊपर कहा कि गलती थी और कौम से माफ़ी मांगी. उसके ऊपर फिर फैसल वाडा का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि तसलसल है, कंटिन्यूएशन रहेगा 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 और किसी के बात में हिम्मत नहीं है कि इसको रोक सके. और उन्होंने ये पूरी बात की. उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि नून लीग की पॉलिसी है और नवाज शरीफ की पॉलिसी है कि किसी को एक्सटेंशन नहीं देनी. तो ये बहस सारी की सारी उसके इर्द गिर्द बुनी हुई है. अब आ जाए उस सियासी ग्राउंड रियलिटीज़ या उस मामले के ऊपर. हुकूमत के पास देखें, अगर इफ एट ऑल कोई फ्रेश नोटिफिकेशन होना है तो वो हुकूमत पे बाइंडिंग है एज पर द लॉ कि उन्होंने करना है. सही. ये सवाल आता उस वक्त के हुकूमत करेगी या नहीं करेगी और किसका करेगी अगर कोई फ्रेश समरी जानी होती फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्मी चीफ. अगर कोई समरी क्रिएट हो रही होती जिसमें आपके टॉप 5 या 6 सीनियरिटी के हिसाब से लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम उसमें होते और वो हुकूमत को आती, तो फिर आपके जहन में ये सवाल आता माजी का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हुए कि अंदर कोई टग ऑफ वॉर चल रही होगी, लॉबिंग चल रही होगी या अपने तौर पर इन्फ्लुएंस करने की हुकूमत को कोशिश की जा रही होगी. यहाँ पर तो मामला है नोटिफिकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा, जिस पे भी राय मुनकसिम है. कुछ लोग कहते हैं, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि होनी है, कुछ कहते हैं कि नहीं होनी, कोई नया नोटिफिकेशन नहीं होना. तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ज़रूर है, लेकिन ये कि उसमें कोई नई चीज़ हो सकती है, आउट ऑफ बॉक्स हो सकती है. और यानी कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी अदरवाइज भी देख लेना. हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मकबूल नज़रिया ये है कि अगर आप अमेरिका के साथ यानी कि कोई बैड बुक्स में है या टक्कर हुई हुई है, कोई मसला हुआ है, तो फिर आपके फलां मसाइल हो सकते हैं. तो अमेरिका तो 2 दफ़ा इन्विटेशन हो गया. फिर एक और कोई दोस्त मुल्क हो सकता है, तो वो चीन हो सकता है. जहाँ पर अमेरिका के दौरे हो रहे हैं वहाँ पर चीन के दौरे भी हो रहे हैं. वो जो उसके बैलेंसिंग एक्ट है वो भी साथ साथ हो रहा है. फिर उसके बाद तीसरा सवाल आ जाता है सऊदी अरब का, यूएई का, गल्फ का. उधर भी आपको वो नहीं आ रहा मसला. फिर सवाल जो है वो मिडल ईस्ट इन द लार्जर उसमें बात कर लें. तो एज सच कोई नज़र नहीं आता कि कोई चीज़ हो. और फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब को आपको मालूम है कि वो उनका क्या है और उनका मौक़िफ़ ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस बेहतरीन अंदाज में रखा है वो रख ही नहीं सकता. उन्होंने जो गुफ्तगू की है मोहम्मद मालिक साहब के इंटरव्यू में 13 मिनट 13 सेकंड से ऑनवर्ड, तो मेरा ख्याल है कि ये बहस जाहिर है कि एक क्रिस्पी किस्म की बहस है. सही. इसके ऊपर ऑब्वियसली लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं. लेकिन जो एक्सटेंशन थी, अगर आप इसको एक्सटेंशन समझते हैं तो एक्सटेंशन नून लीग ने टेन्योर में दे दी. अब वो फुल टर्म है. अब वो फुल टर्म एक्सपायर होना है 2027 में. तो सवाल तो अब 2027 का है, अनलेस कोई न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हो जो कानून इस मुल्क का दोबारा से तब्दील कर दे. 7 साल कर दे, 10 साल कर दे, 3 साल कर दे, 2 साल कर दे, 1 साल कर दे. वो फिर आपको शरह दस्तूर की वो बड़ी सी इमारत जहाँ पर ये लोग बैठते हैं उधर देखना होगा. बहुत शुक्रिया ihsan नकवी आपके तजिए का. कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.